بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بھی بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ آج انشاءاللہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی۔ آیت نمبر 14، اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ لوگ اسے ایک امر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑکی کافی ہے، جس کے ساتھ ہی تمہاری خاک یا راکھ خواہ کہیں بڑی ہو ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اور تم یکا یک اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود پاؤ گے۔ زندہ اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ہو کر ہی رہنی ہے۔ تمہارے انکار یا فرار یا تمسخر سے یہ رک نہیں سکتی۔ آیت نمبر 15، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ اس کی تفسیر ہے چونکہ کفار مکہ کا قیامت اور آخرت کو نہ ماننا اور اس کا مذاق اڑانا دراصل کسی فلسفے کو رد کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا تھا، اور جو چالیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چل رہے تھے وہ کسی عام آدمی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو ذکر دینے کے لیے تھی۔ اس لیے وقوع آخرت کے مزید دلائل دینے سے پہلے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں کہ رسالت سے ٹکرانے اور رسول کے بھیجنے والے خدا کے مقابلے میں سر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، جب اس کے رب نے اسے طوٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اس کی تفسیر ہے وادی مقدس سے طوٰ کے معنی بالعموم مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ مقدس وادی جس کا نام طوٰ تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے دو معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ وادی جو دو مرتبہ مقدس کی گئی، کیونکہ ایک دفعہ اس وقت مقدس کی گئی جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اس وقت بخشا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے۔ دوسرے یہ کہ رات کے وقت وادی مقدس میں پکارا۔ عربی میں محاورہ ہے یعنی فلاں شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آیا۔ آیت نمبر 17، کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 18، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ آیت نمبر 19، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ اس کی تفسیر ہے یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کے اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی ان کو قرآن مجید میں حسب موقع کہیں مختصر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں موقع اختصار کا طالب تھا، اس لیے ان کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 to 48، سورہ شعراء آیات 10 to 17، سورہ نمل آیات 7 to 12 اور سورہ قصص آیات 29 to 35 میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2، فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا ہے۔ خالق کے مقابلے میں اس سرکشی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی رعیت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور خلق کے مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا۔ کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھا رہا تھا اور اپنی پوری قوم کو بے وقوف بنا کر اس نے غلام بنا رکھا تھا، جیسا کہ سورہ قصص آیت نمبر 4 اور سورہ زخرف آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اس نرم کلام کا ایک نمونہ تو ان آیات میں دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو کسی بگڑے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے کس حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے۔ دوسرے نمونے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 to 52، سورہ شعراء آیت نمبر 23 to 28 اور سورہ القصص آیت نمبر 37 میں دیے گئے ہیں۔ یہ من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت تبلیغ کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے ہی فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ ان کی بعثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راست قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو، جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھے، اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں۔ یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے۔ مثلاً ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 104 to 105، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 to 52، سورہ شعراء آیت نمبر 16 to 17 اور 23 to 28۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2، سورہ یونس حاشیہ نمبر 74۔ نمبر 5، یہاں پاکیزگی تزکی اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنا، یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی تزکی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حسب ذیل 3 آیات کو پیش کرتے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یعنی اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اسلام لے آئے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، یعنی اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی مسلمان ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، یعنی اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، یعنی مسلمان نہ ہو۔ ابن جریر۔ نمبر 6، یہ ارشاد کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا
کہ تو اس کا بندہ ہے، مرد آزاد نہیں ہے، تو لازماً تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا، اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار تو ہمیں بھی جانتا ہے، اور ہماری کمزوریاں بھی، ہمارے گناہ بھی، ہمارے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے میرے رب، ہمارے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے رب، اور تو ہی اول ہے، تو ہی آخر، تو رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے۔ گنہگار بشر ہیں، اور تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا اللہ۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔